نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے پیغمبر ایسے بھی آئے ہیں کہ جن پر کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب مجھے آپ بتاؤ، دنیا میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو، ان کی نظر میں کامیابی کی ایسی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو ویژن تھا آپ اس کو پورا کرنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے؟ جب بھی یہ دنیا میں انگریزوں میں یا ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سکسیس اور کامیابی کو جب ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ایکسپلینیشن میں ایسی مثال آپ کے سامنے ہے کہ فلاں کامیاب انسان تھا، اس نے ایک ہدف بنایا لیکن اس تک نہیں پہنچا اور کامیاب ہو گیا، تو آپ کہوگے بھائی جب جو اس کا ہدف تھا اس تک پہنچا ہی نہیں تو کامیاب کیسے ہو گیا؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں سکسیس یا کامیابی بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اور دنیا کی نظر میں کامیابی بالکل ایک بولو الگ چیز ہے۔ دونوں میں 180 ڈگری کا فاصلہ ہے۔ تبھی مذہبی لوگوں میں جو حقیقت میں مذہبی ہیں، خوب سمجھ لو، جب میں کہتا ہوں نا مذہبی تو مذہب کا گیٹ اپ مراد نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ مذہبی گیٹ اپ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، مذہبی ہوتے نہیں ہیں، نہ انہیں بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، حب جاہ حب مال کے مریض ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس صحیح نالج ہوتی ہے، یا نالج ہوتی ہے تو جان کر حق چھپاتے ہیں۔ ایک اہم بات یاد رکھو، میرے بیان میں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ آتا رہتا ہے نا بیچ میں نے 2-3 بیانوں میں ایک مثال دی تھی کہ کمزور کا ساتھ دو گے تو سب آپ کا ساتھ دیں گے، طاقتور کا ساتھ دو گے تو کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، آپ بدنام ہو جاؤ گے۔ یہ مثال دی تھی نا، چاہے وہ کمزور ظالم بھی کیوں نہ ہو، لیکن رواج کیا ہے، جیسے میں نے ایک مثال دی تھی، بڑی گاڑی جب بائک والے کو ٹکر مار دے تو لوگ فیور گاڑی والے کو کر رہے ہوتے ہیں یا بائک والے کو؟ بائک والے کو، اور گاڑی والا پٹ رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے اس وقت یہ تحقیق کی ہوتی ہے کہ غلطی گاڑی والے کی ہے یا بائک والے کی؟ کبھی لوگوں نے تحقیق کی ہوتی ہے؟ نہ۔ ایسے موقع پہ اگر کوئی شخص وہاں کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دے کہ لوگوں غلطی بائک والے کی ہے، اور دلیل بھی دے، دیکھو یہ کیمرے سے پتہ چل رہا ہے غلطی بائک والے کی ہے، اس کو گاڑی والے کو مت مارو، تو پتہ ہے لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے اشرافیہ اور دولت کا بھوکا ہے اور طاقتور لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں۔ تو یہ مائنڈ ہے لوگوں کا ایک ذہن ہے، یہ بنا ہوا ذہن ہے کہ حق کا ساتھ نہیں دینا، نہ ساتھ اس کا دینا ہے جس کے ساتھ دینے پر آپ کو لوگوں کی طرف سے ہمدردیاں ملتی ہیں۔ میں نے مثال دی تھی کہ اسی بیس پہ کفریہ طاقتوں نے عورت کے حقوق کے نام کا منجن بیچ کے لوگوں کی ہمدردیاں لی ہیں۔ وومن رائٹس، خواتین کے حقوق، کیونکہ عورت کمزور ہے۔ جب آپ کمزور کے حقوق کی آواز اٹھاؤ گے ساری دنیا آپ کا ساتھ دے گی، قطع نظر اس سے کہ بھائی یہ حقوق بنتے بھی ہیں کہ نہیں بنتے، اس سے طاقتور جو مرد ہے ایسا تو نہیں اس پہ ظلم ہونا شروع ہو جائے، نہ لوگ ساتھ ہمیشہ کس کا دیں گے؟ کمزور کا۔ نہیں یقین آتا کہیں جھگڑا دیکھ لو، کہیں بھی ایئرپورٹ پہ یا کسی بھی پبلک کی جگہ پہ کسی مرد کا کسی خاتون سے پھڈا ہو رہا ہو، آپ کے اپنے رشتہ دار بنا اس خاتون کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں غلطی کس کی ہے۔ تو یہ ایک ذہن ہے، ایک یوں سمجھو کہ نفسیات ہے لوگوں کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک بات لکھی ہے کہ جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، محقق ہوتے ہیں، کسی بھی چیز میں اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے تحقیق کرتے ہیں، اکثر پبلک ان کے خلاف ہی رہتی ہے، عوامی حمایت نہیں ملتی ان کو بیچاروں کو، اس لیے نہیں ملتی کہ وہ تحقیق کے بعد ایک بات کہتے ہیں۔ عوام کا ایک مزاج ہوتا ہے، عوام اس مزاج کو دیکھ کے چل رہی ہوتی ہے کہ اس مائنڈ کے حساب سے آپ بات کرو گے تو پبلک میں بلے بلے ہوگی، اس کے ہٹ کے چلو گے تو پبلک میں بلے بلے نہیں ہوگی۔ تو کچھ لوگوں کی نا مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، اسی مائنڈ سیٹ میں ایک اور چیز بھی ہے، قوم پرستی۔ آپ کسی قوم سے آپ کا تعلق ہے، آپ جب دوسری قوم کے خلاف تحریک چلاؤ گے سب آپ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ لوگوں کی نفسیات ہے میں قوم پرستی داخل ہے، اپنی قوم کو فیور کرنا اور دوسری قوم کو برا بلا کرنا۔ لیکن اگر آپ کسی دوسری قوم کے مقابلے میں اپنی قوم کی مخالفت کرو گے، وہ مخالفت جائز بھی ہوگی، آپ کا کیا خیال ہے آپ کی قوم کے لوگ اس مخالفت کو مانیں گے؟ بولو، نہیں مانیں گے، کبھی بھی نہیں مانیں گے، بلکہ آپ کو غدار کہیں گے، آپ کو نمک حرام کہیں گے، برا بلا کہیں گے، حالانکہ آپ کی قوم ظلم کر رہی ہوگی۔ ایسے موقع پہ کوئی محقق آپ کی قوم میں اٹھے اور کہے کہ غلطی ہماری قوم کی ہے، فلاں برا نہیں ہے، تو پبلک اس کا ساتھ نہیں دے گی، پبلک اس کو الٹا برا بلا کہنا شروع کر دے گی۔
تو خوب اچھی طرح سمجھ لو میرے بھائی، دنیا کے کرائیٹیریا بالکل ڈیفرنٹ ہے، آخرت کا کرائیٹیریا بالکل ڈیفرنٹ. بڑا مشکل ہے خدا کی قسم مذہب پہ چلنا، حق پہ چلنا. حق پہ چلنا بہت مشکل ہے. نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے، آپ کسی چیز کو حق سمجھتے ہو اور اس کو بیان کر دو، جبکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس پہ قوم سے مجھے فیور نہیں ملے گا. یہ بڑے راسخ فی العلم اور جن کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، ان لوگوں کا کام ہے یہ عام آدمی کا کہ بس کا نہیں ہے یہ. تو یہ عوام کا کام ہے کہ عوام یہی ہوتی ہے کہ آپ کی قوم صحیح کرے تو بھی صحیح ہے، غلط کرے تو بھی صحیح ہے. میں نام نہیں لوں گا قوم کا، یہ قوم سے پوچھا کہ تم لوگ اپنے فلاں کو ووٹ دے کے ہمیشہ جتواتے ہو جبکہ اس نے تمہیں کبھی کچھ دیا نہیں ہے. تو اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ وہ مانا کہ اس نے ہمیں کبھی کچھ نہیں دیا. اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہ مخالف قوم سے لڑنا بھی تو ہے نا. سمجھ رہے ہو؟ ہمیں دھیلا نہیں ملے، مخالف قوم کا بیڑا غرق ہو جائے چاہے اپنا کچھ بھی حاصل نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ چل رہا ہے دوسرے کی کو نیچا دکھانے کے لیے نا اپنا بیڑا غرق بھی کر دینا. یعنی آپ کا لیڈر کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اس لیے صرف جتوا رہے ہو کہ وہ ہماری قوم کا ہے. تو مخالف قوم کا آدمی چاہے ہمیں فیور بھی کرے، ملک کی تعمیر و ترقی کا ذریعہ بھی بنے، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ ہماری قوم کا نہیں ہے تو ہم نے بہرحال اپنے آدمی کو نہیں اپنے آپ کو جتوانا ہے تاکہ دوسرا ایک دفعہ ذلیل تو ہو جائے نا. یہ ہے اٹ از کالڈ کھوپڑی. یہ مارکیٹ میں کون سی والی کھوپڑی چل رہی ہے؟ یہ چل رہی ہے. میں نے کہا پھر تمہاری مقدر میں، تمہاری قسمت میں ذلت مقدر ہے تمہارا. اس کو میں نے یہ کہے تھے، یہ 15-20 سال پرانی بات ہے. میں نے کہا پھر ذلت تمہارا ہمیشہ کے لیے مقدر. اور اب تک وہ الحمدللہ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ ذلیل ہی چل رہے ہیں. اب کون سی قوم ہے میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، میں کیوں قومی لڑائی میں لوگوں کو ڈالوں. ذلیل ہی چل رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ ہے اس لیے میرے بھائی اللہ کے سوا نا حق کہیں بھی نہیں ہے، سب بکواس ہے. یہ سارے سیاسی لیڈر بکواس کرتے ہیں، حق وقت کی باتیں جو کرتے ہیں نا، ہم حق پہ لائیں گے. بھائی اپنا منجن ہے، کیا ہے اپنا منجن ہے تو وہ بیچ رہے ہیں، آپ لے لیا کرو، فائدہ ہوتا ہے اس میں، ان کو بھی ہوتا ہے آپ کو بھی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھا کرو کس وقت کون درست ہے، بس اس کو لائے. باقی کوئی سب منجن بہت چل رہے ہیں مارکیٹ میں. راسخ فی العلم لوگ جن کو علم میں رسوخ ہے، جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. خدا کی قسم یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب سے زیادہ مشکل عبادت یہ ہے. آپ کو پتا ہے میں جب مولوی بن رہا تھا نا تو مجھے سب سے زیادہ پتا ہے کس چیز سے ڈر لگتا تھا؟ مجھے یہ خوف کبھی بھی نہیں ہوا کہ مولوی بننے کے بعد مجھے کھانے کو کہاں سے ملے گا. یہ کبھی بھی خوف نہیں ہوا الحمدللہ. پتہ نہیں ایک دل میں اللہ نے تسلی ڈالی ہوئی تھی کہ اللہ کھلائے گا. مجھے یہ خوف بھی نہیں ہوا کہ لوگ ملا ملا کہہ کے مذاق اڑائیں گے. میں نے کہا چھوڑو، وہ دور سے میں گزر چکا تھا. جتنا لوگوں نے ملا ملا کہنا تھا کہہ دیا تھا. کوئی بھی خوف نہیں تھا. مجھے یہ خوف بھی نہیں تھا کہ کوئی مار مور کے نہ چلا جائے، کیونکہ ہم تو خود شہادت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں. یہ بھی نہیں تھا کہ کبھی ٹرک کے نیچے آگے نہ مر جائے. کوئی خوف ہی نہیں تھا. پتہ نہیں ایسا اللہ نے بے فکرہ بنایا ہوا تھا مجھے بچپن سے ہی. جو فکریں ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں تھی. لیکن ایک مجھے ہوتا تھا بس اپنے بارے میں، ایک چیز کا خوف، وہ یہ کہ میں مولوی بن رہا ہوں. جب انسان مولانا بنتا ہے، عالم بنتا ہے، بیانات میں پہلے سے ہی کرتا تھا، تو لوگوں میں مقبولیت بڑھتی ہے. تو ایک خطرہ بہت ہوتا ہے کہ بہت مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو حق بولنا آپ پر ضروری بن جاتا ہے، اور مصلحت کا تقاضا بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ حق کا پتہ تو ہوتا ہے آپ کو، لیکن اس کا بیان کرنا مصلحت سے خالی ہوتا ہے، تو اس وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے. ہر حق بیان کرنے کا نہیں ہوتا، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی، وہ حق موقع نہیں ہے بیان کیا جائے. بعض دفعہ آپ کو حق کا پتہ ہوتا ہے اور اس کا موقع بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس سے میری عزت کم ہو جائے گی. خدا کی قسم یہ بڑا مشکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے آپ سے ناراض ہو جائیں اور آپ کی عزت اس میں جانے کا خطرہ ہو. یہ بڑا مشکل موقع ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ انسان حق بیان کر دے. تو اس لیے اگر میں نے زندگی میں اپنے لیے سب سے زیادہ کوئی دعا مانگی ہوگی نا اس نوعیت کی دعاؤں میں، تو ان میں کہ اللہم اجعلنا من الذین لا یخافون فیک لومۃ لائم. قرآن کے الفاظ ہیں کہ اے ایمان والو اگر تم دین سے ہٹو گے، پیچھے ہٹ جاؤ گے، تو اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا یحبونہم ویحبہم، یحبونہ ویحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کے دین کے معاملے میں یا حق کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے.
یہ اللہ کے قرآن میں الفاظ ہیں. کیا مطلب؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو دین سے پیچھے ہٹے گا. جو دین سے پیچھے ہٹنے کے مختلف درجات ہیں. بالکل ہی کافر ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، یہ بھی دین سے پیچھے ہٹنا ہے. یہ بھی دین سے پیچھے ہٹنا ہے کہ آپ اسلام پر مکمل عمل کرتے تھے مگر اسلام تو نہیں چھوڑا، مگر نماز روزہ حج زکات چھوڑ دیا آپ نے، اسلامی احکام چھوڑ دیا آپ نے. یہ بھی دین سے پیچھے ہٹنا ہے. دین سے پیچھے ہٹنے کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ 100% اسلام پہ عمل کیا کرتے تھے، اب آدھا عمل کرنا شروع کر دیا. کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، کرنا شروع کر دیا. تو ارتداد کلی ہو یا جزوی ہو، سب اس میں داخل ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. تو کوئی بات نہیں، تم پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اب دیکھو آیت کا انداز کتنا عجیب ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یوں بتائیں کہ اے ایمان والو، تم میں جو دین سے پیچھے ہٹے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ہونا چاہیے نا انداز بیان. بھائی جو یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک مزدور کو آپ نے کام دیا کہ یار یہ بوری یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دو، وہ نہیں رکھ رہا، آپ کہو بھائی تو نہیں رکھے گا میں اس سے رکھوا لوں گا، یہی کہو گے نا آپ؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیا ہو گیا آپ لوگ تو ویسے بور بیٹھے ہوئے ہو یار؟ کیوں؟ مجھے خوشی ہوتی ہے خدا کی قسم. خوشی پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کل کسی کا فون آیا کہ مفتی صاحب 80% لوگ جو آپ کے فینس تھے آپ کو درباری اور اسٹیبلشمنٹ کا پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یار میں اپنے لیے ایک دعا کیا کرتا تھا، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. وہ جو میں آیت کی تشریح کر رہا تھا نا، کہ آیت کی تشریح کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم اگر دین سے پیچھے ہٹو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے. تو میں اس آیت کو ایکسپلین کر رہا تھا. ادھر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو ہونا یہ چاہیے، کوئی مزدور کام نہیں کر رہا، بوریاں اٹھا کے نہیں رکھ رہا، تو آپ کہ تو نہیں کرے گا تو میں یہ بوریاں کسی اور سے اٹھوا لوں گا. یہ ہونا چاہیے نا طرز بیان. تو قرآن کو بھی یہ کہنا چاہیے اے ایمان والو، تم حق بیان نہیں کرو گے یا دین سے پیچھے ہٹو گے تو میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ہونا چاہیے نا. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے کہا تم اگر دین سے پیچھے ہٹو گے تو میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو اللہ سے محبت کریں گے. یہ عجیب سا طرز کلام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ دین سے پیچھے ہٹو گے تو میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو اللہ سے محبت کریں گے. وجہ کیا ہے؟ پیچھے ہٹنے کی بیس دلائل کی کمزوری نہیں ہے، محبت کی کمی ہے. جب انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، نہیں چاہتا کہ یہ میرے خلاف ہو، تو ہوتا یہ ہے کہ جب عالم کے سامنے پبلک اور اللہ دونوں میں ٹکراؤ ہو تو جس سے محبت ہوگی وہ اس کی ملامت کی پرواہ کرے گا، جس سے محبت نہیں ہوگی اس سے ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی ہے؟ یہ بہت بڑی آزمائش ہے. تو میں نے ہمیشہ اپنے لیے دعا مانگی کہ جب مولانا بن رہا تھا نا، کیونکہ بعض جگہ پہ حق بیان کرنا پڑتا ہے، آدمی مداہنت میں آ جاتا ہے. مداہنت دہن تیل کو کہتے ہیں عربی میں. پھسلن پیدا ہو جاتی ہے اس میں، کہتا ہے یار یہ میں نے بتا دیا تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا. جیسے آپ عورت کے حقوق پہ بات کرو، آپ بدنام نہیں ہوگے، سب آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ ان حقوق پہ بات کرو جو عورت کو مل رہے ہیں لیکن وہ بنتے نہیں ہیں. خدا کی قسم اس پہ بولنا بہت مشکل ہے. بین الاقوامی دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے گی اور پبلک بھی آپ کے خلاف، خود آپ کے اپنے گھر والے آپ کے خلاف. آج کتنے میں نے موٹیویشنل اسپیکر کو دیکھا ہے صرف مکھن لگانے کے لیے عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حقوق وہ ہیں جو ہم گھر میں اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے. اس کو دے دیا نا یہ حقوق تو وہ ہمارا باپ بن جائے کہ ہمیں گھر سے نکال دے گی. بیلنس بات کرنا، بیلنس، یہ بہت مشکل کام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ غامدی صاحب کیوں اولاد کے حقوق بیان کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ غامدی صاحب نے کہہ دیا نا کہ ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. بولا کہ نہیں بولا؟ کیونکہ زیادہ تر نوجوان یہی سننا چاہتے ہیں کہ ہم پر اپنے ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. تو انہوں نے پھینک دی مارکیٹ، چلا دی مارکیٹ میں ایک بات. اس پہ کتنے اچھے اچھے کمنٹس آ رہے ہیں کیونکہ نوجوان یہی سننا چاہتا ہے. آزادی سب کو پسند ہے. غامدی صاحب نے بول دیا کہ جی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. ابے بھائی یہ تو انگریز بھی بولتے ہیں حسن سلوک کا حکم ہے. ماں باپ کے ساتھ کیا پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے. ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ پولیس والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے، فوجیوں کے ساتھ بھی ہے، غلاموں کے ساتھ بھی ہے، مولا کے ساتھ بھی ہے. کون سا آپ نے ماں باپ کے لیے آپ نے کوئی نئی چیز لے کر آئے ہو مارکیٹ میں؟ اصل چیز جو ماں باپ کو دوسرے سے جدا کرتی ہے، ماں باپ کی غلامی میں آنا پڑے گا، ہاں غیر شرعی چیزوں میں نہیں. اصل یہ ہے، اس پہ نوجوانوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب بتاؤ ماں باپ کی تعداد زیادہ ہے یا نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے؟ ظاہر ہے
جوان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو خوش کس کو کیا جا رہا ہے؟ جوانوں کو خوش. تو ہر باطل کے پیچھے نا کمزوروں کے حقوق کا ایک لیبل ہوتا ہے. جتنے بھی باطل لوگ ہوتے ہیں وہ کمزوروں کے حقوق بیان کرتے ہیں، جن لیبل پھر وہ ہمدردیاں لیتے ہیں. غامدی صاحب کا کل ایک کلپ طلاق کے مسائل میں، یہ جو مولویوں نے طلاق کے فضول کے مسائل بنائے ہوئے ہیں، بھائی طلاق سوچ سمجھ کے ہوتی ہے، اور پھر طلاق سے پہلے ایک شریعت نے پروسیس بیان کیا ہے، یہ ہوتی ہے. پھر اس میں حکومت کو قانون سازی کی بھی اجازت ہے کہ حکومت اگر کوئی لا بنا دیتی ہے طلاق کے بارے میں تو اس لا کو بھی فالو کرنا پڑے گا. سب نے لکھا یہ ہیں، دیکھو مولویوں نے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں منہ سے غصے میں طلاق نکالوں اور وہ ہو جائے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نکالوں تو میری مرضی ہو کہ میں ہوں یا نہیں ہوں. کیا خیال ہے؟ میں نے چھوڑنا ہوگا تو میری مرضی، میں اس کو طلاق کو کنسیڈر کروں گا، نہیں چھوڑنا ہوگا تو کاؤنٹ نہیں کروں گا. تبھی نیچے اتنے کمنٹس. باہر ملکوں میں غامدی صاحب کو بہت فالو کیا جاتا ہے، امریکہ کینیڈا وغیرہ میں، کیونکہ وہ لوگ اسی ٹائپ کا اسلام چاہتے ہیں جس دو آزادیوں سے، جو ہر طرح کی پابندیوں سے پاک اسلام ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب میرے جیسے فنڈامنٹلسٹ مولوی کے پاس جب کوئی طلاق دے کے آئے گا، غصے میں جتنا اچھلتا کود رہا ہو، کلابازیاں کھا رہا ہو، بچے رول رہے ہو، بیوی چیخو پکار کر رہی ہو، میرے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ میں اس کو بول دوں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی. میرے اندر یہ جرت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی پھر وہ کہے گا اس سے نہیں پوچھو، یہ فتویٰ اہل حدیثوں سے جا کے لو. ٹھیک ہے نا؟ یہ فتویٰ کس سے لو؟ اہل حدیث. وہ فتویٰ غامدی سے لو، فلانے سے لو، ڈمکانے سے لو. تو وجہ اس کی یہی ہے میرے بھائی، سب سے بڑی آزمائش مفتی کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ کرتا ہے یا پرواہ نہیں کرتا. یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے. اس میں حق پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہوا پرست لوگ جو شہوت پرست ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، شریعت کی، یعنی ان کی بات کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. شہوت پرست علماء جو ہوتے ہیں وہ پبلک کو فیور دینے میں لگے ہوتے ہیں، پبلک کو فیور دینے میں. اب غامدی صاحب نے اتنی لمبی تقریر کر دی، سب کہہ رہے ہیں زبردست. ایک نے لکھا کہ اتنی لمبی تقریر ہے، دلیل کوئی بھی نہیں، کوئی بھی دلیل نہیں، دلیل سے خالی. ابھی وہ غامدی صاحب کا کلپ چلا ہے نا، ایک 4 شادیوں کی مخالفت کر رہے ہیں. کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ خواتین کا فیور لینے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ کس کا فیور لینے کے لیے؟ وہ خواتین سے بہت خوش ہوتی ہیں. میرے بیان میں دیکھ لو 4 خواتین بیٹھی ہوں گی، وہ بیچاری پتہ نہیں کس سلسلے میں آئی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اگر میں یہاں وہی شروع کر دوں بس بیویوں کے حقوق، بیویوں کے حقوق آزاد کرو ان کو، اور کچھ بھی نہیں، کوئی سربراہ بھی نہیں ہو وغیرہ وغیرہ کرتا رہو، تو آپ تو آؤ گے پھر بھی ڈبل خواتین ہو جائیں گی بیان میں، ڈبل خواتین. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ منجن ہے. منجن سمجھتے ہو؟ منجن کا لفظ بھی آپ کو پاکستان کے، منجن والا کام ہوتا ہی پاکستان میں، اس لیے یہ لفظ بھی آپ کو کہاں ملے گا؟ پاکستان میں ملے گا یہ لفظ. تو اس میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے جب گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا فیصلہ آپ کے کسی ریلیٹو کے خلاف جا رہا ہو، بڑی آزمائش ہوتی ہے. میں اس آزمائش میں 2-3 دفعہ آ چکا ہوں. مجھے پتا تھا کہ جو میرے ریلیٹو ہیں وہ غلط ہیں، اب میں کیسے فیصلہ دوں اس کے خلاف بھائی؟ تو میں نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی. میں نے کہا بھائی اب کیا کہ میں نے دونوں پارٹیوں کو بولا لکھ کے لاؤ. ایک طرف کون تھے؟ میرے ریلیٹو تھے، مجھے پتا تھا یہ غلط ہیں، تو میں نے کہا بھائی لکھ کے لاؤ، اور جو فیصلہ میں چاہ رہا تھا ٹرخاؤں، پہلی کوشش تو کرو کسی اور سے فیصلہ کرواؤ بھائی، کیونکہ مجھے پتا ہے رشتہ داری ٹوٹے گی. کوئی بھی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر لکھ کے لے کر آؤ، جو فیصلہ میں کروں گا ہر قیمت پہ ماننا پڑے گا، چوں چرا کی اجازت نہیں ہوگی. میرا خیال تھا یہ سنتے ہی بھاگ جائیں گے، نہیں آئیں گے ادھر. انہوں نے کہا نہیں آپ ہی کرو گے. تو ہمارے جو قریبی تھے ان کا خیال تھا شاید میں ان کے حق میں فیصلہ کر دوں گا. میں نے کہا بھائی لکھ کے لاؤ، اور دائیں بائیں نہیں، جو اس میں لکھا ہوگا میں اس کے حساب سے کروں گا. تو وہ لکھ کے لائے، تو ہم نے فتویٰ ان کے خلاف دے دیے جو ہمارے اپنے ریلیٹو تھے. وہ اتنا غضبناک ہوئے. میں نے کہا مجھ سے کیوں کروا رہے تھے فیصلہ، اب کہے تو آپ کرو. تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے انسان کا ایسے موقع پہ کسی اپنے کے خلاف جانا، کسی اپنے کے خلاف جانا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ نے جو کہا نا کہ تم دین سے پیچھے ہٹو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. آگے اللہ کے الفاظ ہیں کہ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، وہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ بہت زبردست الفاظ ہیں. اللہ نے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ صفات بیان کی ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. یہ ان کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ملامت جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان محبوبہ کے لیے، عاشق اپنی معشوقہ کے لیے تو بدنامی برداشت کر لے گا،
ورنہ انسان کو جتنی عزت جتنی پیاری ہوتی ہے نا، اتنی دنیا میں کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی۔ اکثر عاشقوں کی بےزتی آپ نے سنی ہوگی، عاشقوں کے علاوہ کسی کی بےزتی ہوتی ہے؟ بھائی عاشق لوگ جو ہے نا، عاشق، وہ ایک متنبی کا شعر ہے، مجھے یاد آ رہا ہے بڑا زبردست، یا لائمی کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ وشقائہ عدل العوادل حول قلب الطائہ وہو الاحبۃ منہ فی سودائہ۔ متنبی نے ایک شعر کہا ہے، متنبی کہہ رہا ہے جیسے کسی عاشق کی مثال بیان کی، اس عاشق کو محبت ہو گئی کسی معشوقہ سے۔ اب یہ مثال آپ کو ایک زبردست سمجھ میں آئے گی نا، اب تک سارا بیان ایک طرف، اب آپ کی توجہ بھی اس طرف ہو گئی ہے اور اب بات سمجھ میں آنا آپ کے شروع ہو گئی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بھائی تو مجھے ملامت کر رہا ہے عشق کی وجہ سے کہ مجھے فلاں سے عشق ہو گیا ہے اور بدنام ہو رہے ہیں۔ جس کو عشق ہوتا ہے وہ گلی محلے کے چکر لگاتا ہے نا، بدنام پہلے زمانے میں تو ہوتا تھا، اب تو ہوتا ہی نہیں بدنام۔ اب تو بےغیرتی ماشاءاللہ ایسے عروج پہ پہنچ چکی ہے کہ بےغیرتی کے کاموں پہ انسان کو عزت ملتی ہے۔ جتنا بڑا بےغیرت ہوگا لوگ کہیں گے ان سے ملیے۔ اب تو مجھے لگ رہا ہے بےغیرت کا لفظ بھی اب گالی کے بجائے عزت کا لفظ بن جائے گا۔ آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ ہے، بندہ بڑا بےغیرت ہے، لوگ کہیں گے یار فوراً کرو شادی، بےغیرت ہے نا۔ تو یہ زمانہ ایسے چینج ہو رہا ہے، زمانہ کیا ہو رہا ہے؟ چینج ہو رہا ہے۔ تو اگر کہہ دیں نا غیرت مند ہے تو فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، پتہ نہیں رسی سے باندھ دے گا، کیا کرے گا، پردہ کروائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ جب وہ کہتا ہے نا میں پردہ نہیں کرواؤں گا، میں اسکرٹ پہنا کے گھماؤں گا، سلیو لیس کپڑے پہناؤں گا، اگر اس کو نائٹ کلب میں جا کے ڈانس ماس کرنا ہے تو وہ بھی میری طرف سے پرمیشن، اگر اس کا کوئی پرانا بوائے فرینڈ ہے یا کلاس فیلو ہے، اس گروپ کو جوائن کیا ہوا ہے واٹس ایپ کے اس گروپ میں، اس میں یہ گپ شپ لگاتی ہے، میں پراؤڈ مائنڈیڈ آدمی ہوں، نو میٹر نو میٹر، تو ایسا داماد سب کو پسند۔ کتنا اچھا داماد، تو اسی کو تو بغیرت کہتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بغیرت کہتے ہیں۔ اور وہ کیا میں پردہ کراؤں گا، میں جو ہے ٹھیک ہے گھماؤں گا پھراؤں گا اپنے ساتھ، لیکن پردے کی پابندی کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ، تو اس کو کہتے ہیں بنیاد پرست ہے، حالانکہ وہ غیرت مند ہے۔ تو یہ کافر کا جب سے دنیا میں رواج ہوا ہے نا، اس نے معیارات ہی چینج کر دیے ہیں اچھے اور برے کے۔ تو وہ شاعر نے کہا ہے کہ یا لائمی کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ وشقائہ، وہ کیا زبردست بات کی ہے، کہتا ہے دیکھو مجھے عشق ہو گیا اور لوگ آ کے مجھے ملامت کرتے ہیں، ابے تو سنا سیٹ ہو گیا فلانی کے ساتھ، تو فلانی ڈمکانی کے ساتھ سیٹ ہو گیا، ابے کیا بے شرم آدمی۔ تو کہتا ہے مجھے ملامت مت کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مس کالیں ہیں سب ضائع ہو رہی ہیں، میری صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ہمارے حضرت یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے، اللہ کی محبت، کہ اللہ کی اتنی محبت پیدا کر لو کہ یہ سب آپ کو مس کالیں لگیں۔ یہ کیا لگیں؟ مس کی کالیں نہیں، مس کالیں۔ ایک تو مس کی کالیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں مس کالیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تم لوگ جو مجھے آ کے ملامت کرتے ہو نا کہ تجھے فلانی سے عشق ہو گیا اور تم سمجھتے ہو میں شرمندہ ہو رہا ہوں، ٹھٹھرتا جا رہا ہوں، سمٹتا جا رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا میری صحت پہ۔ کف الملام عن الذی، تم ملامت کرنا بند کر دو، کیونکہ اس میں تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تمہارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ عدل العوادل حول قلب الطائہ، میرا دل جو کسی کی محبت میں گرم ہو چکا ہے، ملامت کرنے والیوں کی ملامت، والی کیوں کہا؟ عورت کی ملامت مرد کو بہت بری لگتی ہے۔ مرد آپ کو کوئی بزدلی کا یا بغیرتی کا تانا دینا وہ نہیں اتنا برا لگتا، کوئی عورت کہے تو بغیرت ہے تو پھر آدمی کو بہت برا لگتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ عورت کا تانا بہت برا لگتا ہے انسان کو۔ تو شاعر کہہ رہا ہے مردوں کی ملامت نہیں، عورتیں بھی آ کے ملامت کریں تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ عدل العوادل حول قلب الطائہ، میرا دل جو پریشان ہے محبت میں، تو ملامت کرنے والیوں کی ملامتیں میرے دل کے ارد گرد چکر لگاتی رہتی ہیں۔ وَهَوَ الْأَحِبَّةِ مِنْهُ فِي سَوْدَائِهِ، اور محبوب کی محبت دل کے اندر بیچ سینٹر تک پہنچی ہوئی ہے، سیاہ نقطے تک۔ تو یہ ضروری ہے کہ ملامت کرنے والیوں کی ملامت اس سینٹر میں پہنچے گی تو محبت نکالے گی نا۔ نہیں آئی سمجھ بات؟ سینٹر میں پہلے سے مقام بنا لیے محبوبہ کی محبت نے، محبوبہ کی محبت سینٹر میں جا کے بیٹھ گئی ہے، اور ملامتیں دائیں بائیں سے گھوم کے ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ تو کہہ رہے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو بھائی تم، جو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے تیر انداز لوگ ہرن کو نشانہ مار رہے ہوں، ہرن کو کیا کر رہے ہوں، ایک تیر دوسرا تیر، اور ایک عقل مند کو پتا ہے کہ وہ ہرن نہیں ہے، وہ ہرن کا سایہ ہے، ہرن کہیں اور ہے، تو کہیں گے ابے تم کمبختو، جدھر کو تیر مار رہے ہو وہاں ہرن ہے ہی نہیں، تو تیر ضائع کر رہے ہو، دائیں بائیں سے گزر کے جا رہے وہ، خام خام تیر مہنگا کرو گے مارکیٹ میں، جاؤ کوئی اور کام کرو، کیونکہ جدھر تم تیر مار رہے ہو وہاں ہرن نہیں ہے، اور جہاں ہرن ہے وہاں تیر کا وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں ہے، تمہیں اس کا عکس نظر آ رہا ہے ہرن کا،
تو ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی محبت دل کے بیچ میں اتنی قرار دے دو، اتنی پاورفل محبت ہونی چاہیے کہ پھر اس محبت کی بیس پہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہو، لوگ ملامت کرتے ہیں تو ان کی ملامتیں سائیڈوں سے طواف کر کے نکل لیں پتلی گلی سے، تو ان کو یہ سمجھا دو کہ بھائی اس ملامت کا ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا لوگ قومیت میں قوم پرستی کا ساتھ دیتے ہیں، تباہ برباد کر دیا قوموں نے، اور یہ یورپین میں بھی یہی ہے۔ میں مثال دے رہا تھا نا کسی سے، میں نے کہا تم اپنی قوم کے فلاں آدمی کو ووٹ دیتے ہو، اس نے تمہیں دیا کیا ہے؟ اس نے مانا کہ کچھ نہیں دیا، لیکن کہتے ہیں ہم نے اصل میں دوسری قوم سے مقابلہ بھی تو کرنا ہے، بس دوسری قوم کے بوجھ نے اپنا بیڑا غرق کروا دیا۔ اسلام نے آ کے جو چیز سب سے اچھا، یہ اس کو کہتے ہیں عربی میں عصبیت۔ کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں؟ عصبیت۔ یہ عصبیت صرف قوم میں نہیں ہوتی، یہ خاندانوں میں ہوتی ہے، یہ سیاسی جماعتوں میں بھی ہوتی ہے، اور یہ مذہبی لوگوں میں بھی ہوتی ہے۔ آپ کسی سے بیعت ہو گئے، کسی پیر و مرشد سے، آپ نے ایسا کلمہ پڑھ لیا اس کا کہ جو مرضی ہو جائے آپ نے اس کو غلط نہیں قرار دینا کسی چیز میں، یہ بھی ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، اپنے کسی پیر سے بیعت ہوئے، اب اس پیر کے بارے میں کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی، بھئی یہ غلط ہے، لیکن اس میں اختلاف رائے ہو سکتا تھا، ہم نے کہا چلو اس میں تعویل بنتی ہے، پھر جائی وہ پیر صاحب پکڑے جا رہے ہیں باقاعدہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ پیر صاحب اب کیا بتاؤں کس چیز میں پکڑے جا رہے ہیں، پکڑے جانے کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا کیا پکڑے جا رہے ہیں۔ ان کے مریدین سے میں نے کہا اب تو پکڑے گئے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے ایک گناہ ہو گیا ان سے انسان، تو میں نے تعویل کی، میں نے کہا چلو یار انسان ہیں تو پیر صاحب بھی آدمی ہیں، انسان ہے، غلط گناہ ہو سکتا ہے، توبہ کر لیو، دوبارہ پکڑے جا رہے ہیں، تیسری دفعہ پکڑے، میں نے کہا بس کر دے یار، نہیں چپکے ہوئے ہیں پیر صاحب کے ساتھ۔ یہ دوسرے سلسلوں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ہی سلسلوں کی بات کر رہا ہوں، دیوبندیوں میں۔ اب آپ کو دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں، کس پیر کی بات ہو رہی ہے، پوزیٹو سوچا کرو، جدھر آپ کا دماغ جا رہا ہے ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ نہیں جی ایسا پھنسیں گے، ابے تم نے پیر کو خدا کی وجہ سے پیر بنایا ہے، یہ خدا پر ایمان پیر کی وجہ سے لے کر آئے ہو، پہلے اللہ ہے نا، پہلے کون ہے؟ اللہ۔ ابھی میں امریکہ میں تھا، ایک انگریز کا پتہ چلا مسلمان ہوا، ابھی نہیں ایک ڈیڑھ مہینے پہلے امریکہ گیا ہوا تھا۔ اچھا وہ مسلمان ہو کے بیچارہ کہیں پھنس گیا بدعتیوں میں، مسلمانوں میں پھنس گیا، کس میں؟ بدعتیوں میں پھنس گیا وہ بیچارہ۔ وہ بدعتیوں لوگوں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا، حاجت روا اور ایسی شرکیہ نعتیں انگلش میں، وہ انگریز واپس مرتد ہو گیا۔ تو جس نے مجھے یہ واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ عیسائیت کو میں نے چھوڑا اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کو زیادہ ویلیو دینا شروع کر دی، ہر وقت عیسیٰ ابن مریم کا نام لیں گے، اللہ تو ہے ہی نہیں، اللہ صرف اوہ مائی گاڈ، اتنا اللہ گاڈ اتنا نام آتا ہے، باقی چرچوں میں تو عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم کے فضائل چل رہے ہوتے ہیں اور انہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کہہ رہے جب میں تو اسلام میں اس لیے آیا تھا کہ یہاں سپیریئر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ اللہ کو۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا جس اللہ نے ہمیں بنایا، جس گاڈ نے ہمیں بنایا، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیریں ہیں، تو اسلام میں مجھے یہ چیز نظر آئی، لیکن جب میں نے مسلمانوں کو دیکھا تو مجھے ان میں اور اپنی مسیحیوں میں کوئی فرق نہیں لگا۔ ابھی اس کی غلطی تھی کہ بھائی ایک ٹولے کو کیوں دیکھ رہے ہو، اور بھی تو ذرا تحقیق کرو، خالی یہی تو نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہماری، یہ پیروں کی صورت میں بھی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے یہ چیز۔ پیر صاحب ہو گئے، وہ کچھ بھی ہو جائے، دیکھو ایک تو پیر کا ظرف بہت بڑا ہونا چاہیے، جو پیر جس سے آپ بیعت ہونے کے بعد آپ کو لگے یہی دنیا میں ٹھیک ہے، باقی سارے منجن بیچ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بس یہی آپ اسی پر ایمان اترا ہے، قرآن اترا ہے، باقی سب آپ کو برے لگنا شروع ہو جائیں، ایسے کسی شخص کو نہیں فالو کرنا چاہیے۔ تو میں وہ پیر کی بات بتا رہا تھا، میں نے کہا بھائی یہ پکڑے گئے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، نا لگے ہوئے ہیں، خلافتیں چل رہی ہیں، ایسی عقیدت کی اندھی چادر۔ تو لا یخافون فی اللہ، ایک پیر تھا ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں، اس میں آہستہ آہستہ اتنا بیچارے کا دماغ کھسک گیا تھا۔ انسان کا دماغ پتہ ہے کب کھسکتا ہے؟ جب صبح و شام اپنی تعریفیں دوسروں سے سنے، وہ مخالفت میں کوئی بات ہی نہ سنے، تو اس سے انسان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ شاید میں بہت نیک ہوں، میں کیا ہوں؟ میں بہت نیک آدمی ہوں، کچھ تو ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دماغ کو کیا کر دیتی ہے؟ یہ خراب کر دیتی ہے۔ تو وہم ہونے لگتا ہے کہ میں، بعض خواتین کو یہ شک ہوتا ہے میں بہت خوبصورت ہوں، بس ان کو دو چار لوگوں نے، خواتین نے تعریف کر دی ہوتی ہے، وہ میرے سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر کسی دن ان کو کوئی آ کے بول دینا کہ آپ حسین نہیں ہو، وہ ڈپریشن میں چلی جائے گی بیچاری،
کیونکہ اس نے کبھی سنا ہی نہیں. اور جو بیچاری بچپن سے سنتی رہے, کوئی کہہ رہے خوبصورت ہو, کوئی کہہ رہے بدصورت ہو, کوئی کہہ رہے گوری ہو, کوئی کہہ رہے کالی ہو, اس کا امیون سسٹم بوسٹ کر چکا ہوتا ہے, اس پہ اپنی مخالفت سننے کی عادت ہو چکی ہوتی. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, کبھی کبھار صحیح باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے وہ, اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ جن گھروں میں ایک بچہ ہوتا ہے نا, اس کے بگڑنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ بچے کو ہمیشہ لاڑ پیار ملتا ہے, تعریفیں سننے کو ملتی ہیں, پھر وہ ضدی ہو جاتا ہے, اس میں خود پسندی پیدا ہوتی ہے, اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ تم اگر دین سے پیچھے ہٹو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے, اور پھر لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. تو خوب سمجھ لو, دین میں عین مطلوب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب کیا جائے, یہ مقصود ہے. تو آج کل کے کچھ اسکالرز ایسے آ رہے ہیں, وہ پبلک کا مزاج دیکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, پبلک کا مزاج دیکھ کے. پبلک کے سامنے وہ بات کرو جس سے پبلک خوش ہوگی, خواتین کے سامنے وہ بات کرو جس سے خواتین خوش ہوں گی, فیور ملے گا. بھائی وہ بات کرو جو برحق ہے, چاہے وہ خوش ہوں چاہے وہ ناراض ہوں. ان کے حقوق بیان کرو, جہاں ظلم ہو رہا ہے ان کی بات کرو, جو حقوق اسلام نے دیے بہت دیے ہیں. لیکن یہ تھوڑی, اب دیکھو نا ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں, اتنے رائٹس دے دیے عورتوں کو, اتنے رائٹس دے دیے کہ مردوں کی بیڑا غرق کر دیا, کباب بنا دیا, مردوں کا قیمہ بنا دیا. میں کہتا ہوں کسی دن یہ جج اس کی بیوی اس پہ یہ کیس کرے اور یہ سارے حقوق اس سے لے, تو اس کو پتا چلے گا میں کر کے کیا گیا ہوں. خیر, تو یہ جو میں بات کرتا ہوں نا بچے زیادہ پیدا کرو, یہ بھی لوگوں کو بہت بری لگتی ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے, یونیورسٹی کے لوگ ہیں, پروفیسرز ہیں, بہت اس کو برا سمجھتے ہیں. یار ایک دن ایک نے مجھے فون کیا, مفتی صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے لگتے ہو, بیان میں آپ کے ایسے لاجک کی باتیں ہوتی ہیں, میں آپ کا بیان سنتا تھا. میں نے کہا یار ایک مولوی مجھے بڑا پسند آیا ہے, لیکن آپ نے بھی وہی کام کی جو پینڈوؤں والی دیسی بات, بچے زیادہ پیدا کرو. کیا کر رہے ہو یار, کس طرف قوم کو ڈال رہے ہو یار, بس کرو یار. یہی ان کا اسٹائل ہوتا ہے, بس کرو یار, تعلیم کو فوکس کرو, ایجوکیشن, تعلیم, تربیت. برساتی مینڈکوں کی طرح بچے کیا کر رہے ہو یار, ایسے اسٹائل نہ ان کا. تو وہ کل ایک کلپ نظر سے گزرا, ایک انڈیا کی کوئی لڑکی ہے, وہ لڑکی پتہ کیا کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بچے سے, وہ اسی طرح ان کا اسٹائل نہ, چیخ رہی ہے بہت زیادہ. مسلمان 10 بچے پیدا کرے, مجھے دقت نہیں ہے, پر ان 10 بچوں کو اسکول بھیجے, سائنس پڑھائے, میتھس پڑھائے, ان کو ڈاکٹر انجینئر بنائے. پنچر لگانے والے ہی بنا رہے ہیں, ڈاکٹر انجینئر تو بنا نہیں پا رہے ہیں. اس کو پتا ہے بچے صرف مسلمانوں کے ہی زیادہ پیدا ہوتے ہیں, باقی تو سب نے ختم. ایک یہودیوں کے ہوتے ہیں, یہودی دبا کے بچے پیدا کرتا ہے, یہودی نہیں بات نا, یہودی نہیں تو ہم لوگوں کو لگا دیا کم بچے پیدا کرو, خود تو دبا کے دے دنادن. یہودیوں کے ٹھیک ٹھاک بچے ہوتے. جرمنی میں نے گیا, وہاں یہودی 6 7 بچے تو ہر ایک کے ہیں. امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے, آسٹریلیا میں بھی ایسا ہی ہے, آپ پوچھ لو, پوری فیملی ہوتی ہے ان کی, کہیں سفر کر رہے ہوتے, بیوی اور 6 7 8 بچے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگا دیا کہ بچے 2 ہی اچھے. تو وہ خاتون انڈیا کی, وہ کہہ رہی دیکھیں بچے جو ہے نا, بچے. اچھا لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو شادی اور بچوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. وہ جو ضرورت کے ٹاپک ہوتے ہیں ان کو چھیڑا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اور اگر نہیں آتا تو تمہاری بلا سے جاؤ بھاڑ میں, نہیں سنو بیان, نہیں آتا. تمہارے کہنے سے نہ آئے گا ہمیں, نہ تمہارے یہ کہنے سے کہ آتا ہے اس سے ہمیں کچھ آ جائے گا. یہ تو ہم نے صرف تمہیں ٹینشن دینے کے لیے یہ جملہ بولا ہے. تو خیر, ہمارے ایک دوست تھا بڑا ہوشیار یار, ابھی کیا کروں, یہ میں نے انڈیا والی لڑکی کا پورا واقعہ سنانا ہے, یہ رہ نہ جائے. اسکولوں میں آپ کو پتہ ہے چڑ ہوتی ہے نا, لڑکے ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں. تو ہمارا ایک دوست تھا, اس کو لڑکے چھیڑتے تھے کہ تو جو ہے نا تو فلانی قوم کا ہے, جیسے کوئی بہت ہی کوئی ایسی قوم بتا دی جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. وہ ٹینشن میں آتا تھا, وہ پھر لڑائی ہوتی تھی, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, فلانا. ایک لڑکا ایسا ڈھیٹ تھا, اس کو کوئی کہتا تھا نا, وہ کہتا تھا میں سید ہوں. تو لڑکے نے بولا نہیں تو سید نہیں ہے, تو پتہ نہیں کوئی میراثی ہے, کیا ہے. وہ کہتا تھا شکریہ آپ کا, ہم تو میراثی نہیں, ہم تو بھنگی ہیں. ہم کیا ہیں, ہم تو بھنگی ہیں. اچھا وہ جب بھی کوئی اس کا تھوڑا, وہ موٹا بھی تھا, لوگ کہتے تھے تو موٹا ہے, کہتے نہیں موٹا نہیں, میں گینڈا ہوں. میں کیا ہوں, میں گینڈا ہوں. تو میں نے ایک دن اس کو بولا, میں نے کہا تیرا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تو اس میں اور گالیاں لگا دیتا ہے. کہتا ہے اصل میں ٹینشن میں آؤں گا نا تو یہ اور ٹینشن دیں گے, تو میں اس سے بڑی گالی اپنے لیے رکھ لیتا ہوں, اس کے بعد دوبارہ یہ کچھ نہیں کہتا کوئی مجھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو اس کو کوئی موٹا کہتا ہے, وہ کہتا ہے موٹا نہیں, میں تو گینڈا ہوں. کوئی کہتا تھا تو سید نہیں ہے, وہ کہتا ہاں وہ سید نہیں, وہ کہتا میں زبیری ہوں, زبیر بن عوام.
ایک دن اس نے کہہ دیا ہوگا تو کسی نے کہا نہیں تو تو بھنگی ہے، کہ نہیں میں چرسی ہوں، میں بھنگی بھی نہیں ہوں. ایسے وہ اپنے آپ کو نا خود ہی وہ کر دیتا تھا. تو جو ٹینشن لیتے ہیں نا لوگ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، جینا آرام کرتے ہیں. مدرسے میں کلاس فیلو تھا، بیچارے کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا، 2-3 شرارتی کلاس فیلو تھے ہمارے، وہ اس کو چھیڑتے تھے تو غصہ آتا تھا نا تو کہتے تھے اعصابی کمزوری بھی ہے، کیونکہ غصہ آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے اس کا مطلب اعصاب بھی کمزور ہیں. تو وہ اور ٹینشن ہل رہا ہوتا تھا بیچارہ. میں نے کہا مر جائے گا یار، اور چھوٹا ہوتا جا رہا ہے ڈیلی. یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کسی کا اس طرح ریکارڈ لگانا جائز نہیں ہے، لیکن شرارتی ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے. تو خیر، تو وہ انڈیا کی لڑکی وہ کیا کہہ رہی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ بچے زیادہ پیدا کریں، 10 کریں، 20 کریں. 20 کا بولا نہیں، مجھے پورا یاد نہیں ہے. تو لیکن تعلیم دیں ان کو، ڈاکٹر بنائیں ان کو، انجینئر بنائیں، یہ کہہ رہی ہے. لوچے لوگوں نے لکھا بالکل صحیح بھائی، بالکل صحیح. پہلے کیا ہے، تعلیم. پھر بعد میں اگر تمہارے 10 بچے ڈاکٹر ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن 2 ڈاکٹر ہوں اور 8 ٹماٹر بیچ رہے ہوں، یہ سارے ٹماٹر بیچ رہے ہوں، تو یار ان سے بہتر ہے کہ ایک انسان کا بچہ پیدا کر دیتے تمیز کا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ میں نے اسی کو سوچ لیا تھا اس کو میں جواب دوں گا کہ تمہارے ماں باپ نے جو پیدا کیا نا 1-2 وہ بھی کام کے نکلے نہیں ہیں. وہ تمہاری اس اسٹیٹمنٹ سے ہی لگتا ہے کہ تمہارے پاس سوچنے کے لیے کھوپڑی بالکل بھی نہیں. ایسی کامن سینس کے خلاف بات کی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دماغ ہے ہی نہیں. ایسی ایجوکیشن جس میں دماغ ہی نہ ہو وہ تو برباد کرے گی. تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ڈاکٹر، انجینئر، یہ 17 گریڈ اور اس سے اوپر کے یعنی آفیسر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا، کیا خیال ہے بھائی جو ڈاکٹر انجینئرز ہوتے ہیں، یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسے بچوں کو وہ تعلیم دو جس سے وہ 17 پاکستان میں جو 17 گریڈ کو آفیسر رینک کہا جاتا ہے، آفیسر رینک کے لوگ پیدا ہوں. اصل مقصد یہ تھا. آفیسر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک دفتر میں سارے 17 گریڈ کے ہو سکتے ہیں بھائی. 17 گریڈ کا یوں سمجھو کہ فوج میں سارے لیفٹیننٹ بھرتی ہونا شروع ہو جائیں تو لیفٹیننٹ کا عہدہ ختم ہو جائے گا. لیفٹیننٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے ماتحت اتنے فوجی ہوں وہ لیفٹیننٹ ہے، جس کے ماتحت اتنے فوجی ہوں وہ کرنل ہے. آپ کے ماتحت جتنے افراد ہوں گے اس کے حساب سے آپ کو آفیسر کہا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب گروتھ ریشو جتنا بڑھے گا آفیسرز کی ضرورت اتنی زیادہ خود بخود بڑھے گی، اور ماتحتوں کا ریشو بھی اسی حساب سے بڑھے گا. مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ ہر خاندان میں 2 بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے. اس تحریک کے بعد ہر خاندان میں 2 بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور اس ملک کی آبادی فرض کرو 1 لاکھ ہو گئی، یا کسی قصبے کی آبادی 1 لاکھ ہو گئی. اب اس 1 لاکھ میں 2 بچے پیدا ہو کے یہ آبادی بڑھ گئی ہے 1 لاکھ افراد. اس 1 لاکھ افراد میں آپ اگر سب کو 17 گریڈ کا آفیسر بنا دو گے تو ماتحت کہاں سے لاؤ گے؟ پاگل کے بچوں. اس کا مطلب وہ 17 گریڈ کی تعلیم تو حاصل کریں گے لیکن بیچنے انہوں نے ٹماٹر ہی ہیں. بیچنے کیا ہے انہوں نے؟ یہ فطرت متعین کرتی ہے کہ کتنے لوگوں نے آفیسر رینک پہ جانا ہے، کتنے لوگ ٹماٹر بیچیں گے، کتنے مزدور مستری بنیں گے، کتنے سائیکلوں کے پہیوں میں پنچر لگائیں گے. یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے، اور گروتھ ریشو کے حساب سے یہ اس میں خود کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہر شخص کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا تو کمبخت علاج کون کرائے گا پھر آ کے؟ تیرا بچہ ڈاکٹر بن کے مکھیاں مارے گا پھر تو. کیا خیال ہے؟ تبھی ہم آبادی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ بھی ڈاکٹروں کے لیے اب اگر جاب ہے اچھی تو ہم بچوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں بھائی ڈاکٹروں کا اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، بچہ ڈاکٹر بن کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، کیونکہ پھر مریض کم ہو جائیں گے، ڈاکٹر زیادہ ہو جائیں گے، تو پھر آپ کسی اور شعبے میں جاتے ہو. تو جیسے سب کو ڈاکٹر نہیں بنایا جا سکتا، سب کو انجینئر نہیں بنایا جا سکتا، ایسے ہی سب کو اوپر والے رینک پہ لے جانا ممکن ہی نہیں ہے. سب کے 2 بچے ہونا شروع ہو گئے کہ ہم نے دونوں کو پڑھا لکھا کے آفیسر بنانا ہے، تو پڑھ لکھ تو جائیں گے، بنیں گے ٹماٹر ہی بیچیں گے وہ. سمجھ رہے ہو؟ کخبیا. تو یہ قدرت نے پہلے سے سلیکشن کی ہوئی ہے کہ کتنوں کو پڑھائی کی طرف جانا ہے اور کتنوں کو بزنس کی طرف جانا ہے، کتنوں کو چوکیدار بننا ہے، کتنوں کو پولیس کے نیچے والے رینک میں، کتنوں کو فوج میں عام فوجی، اور کتنوں کو لیفٹیننٹ، کتنوں کو کرنل. یہ سلیکشن میری اور آپ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے. کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یہ تو فطرت کی طرف سے سلیکشن ہے. آبادی کے کم یا زیادہ ہونے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب آبادی کم ہوگی تو ہر چیز کا ریشو اسی حساب سے کم، آبادی بڑھے گی تو ہر چیز کا ریشو اسی حساب سے بڑھ جائے گا. تو یہ پاگلوں والی سوچ ہے کہ 2 بچے ہوں گے تو ان کو پڑھاؤ لکھاؤ. تو یہ ایک آدھ گھر میں تو ایسا ہو سکتا ہے، جب سب کرنا شروع کر دیں گے تو یہ فلسفہ ہی دھڑام سے آگے نیچے گر جائے گا، بلکہ اتنا نقصان ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے. تو یہ ہے، ہم 7 بہن بھائی تھے
تو 7 بہن بھائی تھے، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، حالانکہ ہم 7 تھے، صحیح ہے نا، اور جو 2 ہی تھے اس کی پتہ نہیں کوئی بھائی بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو اتنی موٹی بات جو مجھے پہلی دفعہ سن کے سمجھ میں آ گئی کہ بے وقوفوں والا فلسفہ پیش کیا ہے اس نے. تو یہ ایویں بیکار قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے ہاں، تو ہم بات کریں نا یہ ہونا چاہیے، اتنے بچے 2 ہونے چاہیے، میں یہ بات کر رہا ہوں تو اور زیادہ فیمس ہوتا. لوگ کہتے ہیں اس نے 4 شادیاں کر کے بیان کر کے اپنے آپ کو فیمس کیا ہے. 4 شادیوں کی بات میں نہیں کرتا تو ڈبل فیمس ہو چکا ہوتا. اس سے ہر طبقے میں مجھے لے جایا جاتا، سنا جاتا. میں یہ باتیں کر کے اپنا سرکل میں نے محدود کر لیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بات بہت اہم ہے. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. تو یہاں سے میں نے بیان شروع کیا تھا، وہ بیچ میں رہ گئی وہ بات جہاں سے میں نے بیان شروع کیا تھا. ہاں، اصل تو میں قرآن کی اس آیت کو بیان کر رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں. نہیں، ایک بیچ میں واقعہ آیا تھا، رہ گیا یار، وہ تو آیت تھی، ابے بچے پیدا کرنی، مسیحیوں کی بات کر رہا تھا. خیر، یہ پہلے میں آیت اس کو ایکسپلین کر دوں، پھر جہاں سے چلا تھا وہیں آ جاتا ہوں. میں بیچ میں ایک بات تھی جو میں نے کنٹینیو کرنی تھی، وہ میرے دماغ سے نکل گئی ہے. خیر چلتا ہے، وہ بھی ہو گیا، تو اس کو مجھے سے واپس اب آئے چل رہے. خیر مذاق کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا یار، اسٹائل ہے بھائی، اسٹائل. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اگر مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور پھر اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ہاں جو اصل بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ کمزوروں کے حقوق کے نعرے کا لگا کر لوگوں سے فیور حاصل کرنا یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. ایک آسان مثال دے کے بس پھر اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. فرض کر لو امریکہ آج کوئی اچھا کام کر لے، فرض کر لو، امید نہیں ہے لیکن بالفرض لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نا، ابھی وہ اس کو ایوارڈ مل رہے ہیں نا، سلو کرانے کے ایوارڈ آج کل کس کو دیے جا رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو. وہ بھی جب ملتے ہیں، جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا نا تو کوئی ایوارڈ نہیں ملا اس کو. پاکستان کہہ رہا تھا کہ بھائی بند کراؤ یار، یہ کیا مذاق چل رہا ہے. تو امریکہ بہادر نے کچھ بھی نہیں کیا اس میں. جب پاکستان نے اٹیک کیا ہے تو امریکہ نے آ کے الحمدللہ دونوں کی صلح کرا کے سارا فیور لے لیا کہ یہ امن کا صحرا کس کے سر پہ جانا چاہیے، ہم نے بند کرائی ہے. ہمارے وزیر اعظم نے جا کے بھی ماشاءاللہ سر زبردست. خیر وزیر اعظم جانے، امریکہ جانے، لیکن کسی نے بڑی اچھی تصویر بنائی، ڈونلڈ ٹرمپ سفید ٹوپی سر پہ، بڑا ایسا جیسے جمعے کی تیاری میں، اور کسی نے کہا کہ دنیا میں امن کا صحرا حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کو جاتا ہے یہ صحرا. بڑا میں نے کہا یار ایسے مزے کی چیز بنائی ہے نا، ایسے جیسے آپ سے زیادہ شریف اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. حاجی ڈونلڈ ٹرمپ ایسے نا، یعنی میڈیا نے امیج ایسا بنا دیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ امن کون کرا رہا ہے؟ یہی کرا رہے. تو یہ حاجی صاحب ہیں، ہمارے محلے میں نہیں حاجی صاحب ہوتے ہیں، گھریلو جھگڑے سب ان کے پاس لے کے جاتے ہیں. ایسا مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا یار ساری ٹینشن ختم کرنے کے لیے نا 2-3 میمز دیکھ لو پاکستانیوں کی. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، بالفرض امریکہ واقعی سچی مچی میں کوئی اچھا کام کر لے، واقعی کر لے، پتہ ہے مزاج کیا ہے کہ پھر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو فیشن چل رہا ہے وہ فیشن دنیا میں یہی ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے ہر برے کام کو بھی اچھا قرار دینا، جس سے نفرت ہے اس کے کوئی اچھا کر بھی لے بالفرض تو اس کو برا قرار دینا. تو اس خول سے نکلنے کی ضرورت، اس شکنجے سے نکالو اپنے آپ کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس عذاب سے نکالو اپنے آپ کو میرے بھائی. کسی کے صحیح یا برے ہونے کے فیصلے، کسی کے کام کے اچھے یا برے ہونے کے فیصلے میرے اور آپ کی عقیدت سے نہیں ہوں گے. نہ یہ عقیدت کی چادر اٹھا کے ایک طرف رکھ دو. یہ اس سے ہوگا کہ دلیل کی دنیا میں پلڑا کس کا بھاری ہے. اور اگر آپ کو دلائل کا نہیں پتا تو خاموشی اختیار کرو. ہر چیز میں گھسنے کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاؤ. بھائی نہیں پتا، لا ادری کہنا سیکھو. بھئی ہمیں نہیں پتا. پاکستانیوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی کسی کو پنچر لگانے والا ہوگا نا، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ کے سیاسی تبصرہ شروع کر دو، ایسے تبصرے کرے گا، آپ کو لگے گا بھائی ہٹو بچوں ہو گیا، اگلی دفعہ الیکشن میں اسی کو آنا چاہیے. کخ بھی پتا نہیں ہوگا، اور ایسی بیٹھ کے باتیں پھینک رہا ہوگا. آدمی کہے گا یار اس سے بڑا جاؤ نا چائے کے ہوٹلوں میں جا کے دیکھو تبصرے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. او بھائی تمہیں نہیں پتا تو کیا کرو، اور اگر تبصرہ کرنا ہے تو یوں کہو کہ شاید میرے خیال میں اتنا تبصرہ کیا کرو، بس اس سے زیادہ نہیں. تو میں آیت لے کے چل رہا تھا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے تمہیں جس چیز سے پیدا کیا ہے ہم جانتے ہیں.
تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا جو میٹیریل ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں میری نظر میں عزت میں. ہاں اصل میں بیان یہاں سے شروع ہوا تھا, شکر ہے وہ سرا مل گیا ہے مجھے, کہ مذہبی آدمی صرف گیٹ اپ مذہبی نہ ہو, حقیقت میں اللہ کی محبت ہو, اس کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کہہ دے کہ یہ کیا ہے, یہ ٹھیک ہے, بس یہ سرخرو ہے میری نظر میں. اور ناکام وہ ہے جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ سرخرو نہیں ہے, جس کے میں نے مثال دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی پیغمبر ایسے آئے دنیا میں کہ انہوں نے ابھی دعوت کا کام شروع کیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بتاؤ دنیاوی قانون کے لحاظ سے ان کو کامیاب سمجھا جائے گا یا ناکام؟ دنیا کے لحاظ سے تو ناکام. بھائی آپ کا جو ہدف ہوتا ہے, آپ کا جو ویژن ہوتا ہے, آپ جب اس ویژن کو پورا ہی نہ کر پاؤ تو ناکام کہلاتے ہو نا. انبیاء کا ویژن کیا ہے؟ دین کی دعوت, لوگوں کو دین پہ لانا, ایک کو بھی نہیں لا پائے اور قتل کر دیا گیا. اور ساری قوم ان کے مخالف تھی کہ نہیں تھی, کسی ایک نے بھی ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائی. دنیا میں تو بھائی ناکام سمجھے گئے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ کامیاب. تو پتا چلا کہ بھائی یہ جو آپ موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہے ہو یا گوروں کو سن رہے ہو, سکسیس, کامیابی اور یہ ٹوپی ڈرامے جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں, مذہبی آدمی کے اصول اور ضابطے بالکل ان سے ڈیفرنٹ. وہ کہتا ہے بھائی اللہ کو خوش کرنا کامیابی, اللہ کو ناراض کرنا ناکامی. بس ہمارے پاس دو لفظوں میں کامیابی اور ناکامی کی ڈیفینیشن ہے. اس لیے مذہبی آدمی پتہ ٹینشن میں جب آتا ہے جب وہ آدھا ادھر ہوتا ہے آدھا ادھر ہوتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. وہ شخص اسلام کی مٹھاس چکھے گا جو اللہ کو اللہ مان لے, پیغمبر کو پیغمبر مان لے اور اسلام کو اپنا دین مان لے. کیا مطلب؟ وہ اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دے اسلام کے. ہم جو ٹینشن میں آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کرتے نہیں. ہم چاہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اسلام بھی, تھوڑا تھوڑا کلچر بھی, تھوڑا سا سیاستدان بھی, تھوڑا سا اپنی قوم بھی, تھوڑا سا اپنے باس بھی, ساری تھوڑا سا بیگم بھی, چاہے وہ خلاف شریعت ہی حکم دے رہی ہو, بیگم کی مانو لیکن خلاف شریعت باتوں میں تو نہیں نا, تھوڑا سا اولاد بھی. تو اتنے سارے جس کے خدا ہوں, ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش کرنا ہے. تو ہزاروں تو دل بر ہے کس کس کو دے دل, مصیبت میں ہے جان اور ہم اکیلے اور ہم نے دل بر بہت سارے بنا لیے. تو وہی ٹینشن ہوگی جو 4 بیویوں والے کی ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو بھی خوش, اس کو بھی خوش, اس کو بھی خوش, اس کو بھی خوش. تو آپ کی تو 4 کروڑ بیویاں ہیں. پھر 4 والے کی پتہ ہے نا 4 ہی ہے نا. اس کے تو باس کو بھی خوش کرنا ہے, اس نے خاندان کو بھی خوش کرنا ہے, اور اس نے کلچر کو بھی خوش کرنا ہے. تو اتنی چیزوں کو جو آدمی خوش کرنے میں لگا رہے گا تو خوشی کے علاوہ اس کو دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی. اور جس نے ہدف بنا لیا بھائی اللہ, بس بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی یار, سمجھ رہے ہو؟ تو سب سے پہلا فائدہ اس کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ خوشی. اس کے سب سے پہلا فائدہ اس کو ہوگا کہ خوشیاں اس کی جھولی میں آگے گر جائیں گی. اور جب اس کو شیطان ٹینشن دے گا نا کہ نہیں فلاں بھی مخالف تو ایک چیز تسلی دیتی ہے, سب سے بڑی تسلی پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑا غم بھی ایک ہے, سب سے بڑی خوشی بھی ایک ہی ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ وہی سب سے زیادہ غم دیتی ہے انسان کو, اس کا تصور. اور وہی چیز ایسی ہے کہ لائف اسٹائل صحیح کر لو تو اس کا تصور آپ کو سب سے زیادہ خوشی دے گی, وہ ہے موت. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ دنیا میں سب سے بڑا غم کیا ہے؟ ہم نے مرنا ہے. اگر آج ہمیں کوئی آ کے بتا دے مرو گے نہیں, ہو سکتا ہے خوشی سے مر جائیں ہم. کوئی ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا, بس بیان ختم ہونے والا ہے. ایک آدمی کی لاٹری نکلی 1 ارب روپے کی. تو لاٹری جس کمپنی نے نکال کے دی تو انہوں نے بولا کہ ہم ایک دم اس آدمی کو جا کے بتائیں گے تمہارا 1 ارب روپے نکلا ہے تو خوشی سے مر نہ جائے. تو جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں ان کو ہائر کیا کہ آپ نے آرام سے اس کو جا کے یہ خوشخبری دینی ہے کہ دماغ اس کا ہل نہ جائے کہیں. تو وہ چلے گئے ڈاکٹر, اس کے پاس ایک ڈاکٹر کو ہائر کیا, یہ بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے امریکہ میں اور بڑے بڑے پاگلوں کا اس نے علاج کیا ہے, تو تم جا کے آرام سے بتانا. وہ ڈاکٹر بڑا افلاطون بخارات, وہ جا کے اس کو کہتا ہے دیکھو فرض کرو اگر تمہارا 1 کروڑ نکل جائے تو تم کیا کرو گے؟ ابھی نکلا نہیں ہے, شوق میں نہیں آنا, فرض کرو. تو اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا, فلانا کام کروں گا. میں ہوتا تو 4 شادیاں کا بول دیتا. خیر, تو اس نے کہا بس نکل گیا تمہارا 1 کروڑ. ہے 1 کروڑ نکل گیا؟ ہاں نکل گیا 1 کروڑ. لیکن ایک نہیں, ایک بات اور, اگر تمہارے 10 کروڑ نکلے تو ایسے لایا آہستہ 1 ارب پہ آ گیا.
بولا اگر 1 ارب نکلا تو کیا کرو گے؟ وہ کہتے 50 تجھے دے دوں گا. ڈاکٹر گیا, ڈاکٹر خوشی سے ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں پھر بات کو ختم کرنے جاتا ہوں, پھر دائیں میں ہو جاتا ہوں. جلدی بتائیں, آپ کو گچی پکڑ کے رکھا کرو نا. ہاں, موت کی بات چل رہا تھا, بس یہ بیان ختم کرتا ہوں. تو موت کا جو تصور ہے وہی انسان کے لیے سب سے بڑی ٹینشن, لیکن ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی موت کا تصور. اگر چاہو تو, نہیں چاہو تو سب سے بڑی ٹینشن ہی موت ہے. کوئی آپ کو آ کے بتا دے کہ آپ مرو گے نہیں, تو مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ خوشی سے, خوشی سے مر جاؤ گے آپ. حالانکہ وہ بتانے اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا کہ آپ مرو گے نہیں, لیکن آپ خوشی سے مرے. اتنی خوشی ہوگی انسان کو اگر پتا چل جائے مرو گے نہیں. سب سے بڑی ٹینشن انسان کے لیے ہے کہ یار مرنا ہے ایک نہ ایک دن. تبھی لوگ قبرستان نہیں جاتے, مارکیٹوں میں جاتے ہیں, مردوں کو دیکھتے نہیں ہیں, مردوں کے نہلاتے نہیں ہیں, ڈر لگتا ہے ہائے ہائے ہم بھی یہ, ہمارا بھی یہ نہ ہو جائے. لیکن اللہ نے جو ٹینشن ختم کرنے کی سب سے بڑی گولی ہمیں دی ہے وہ بھی کیا دی ہے؟ موت. کہ دنیا مسافر خانہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لا یغرنکم الحیات الدنیا, تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے, کیونکہ یہ ختم ہونے والی چیز ہے. جو ختم ہونے والی چیز ہے اس کو انسان زیادہ لیفٹ بولو نہیں کراتا. یہ ایسی سکون کی چیز ہے, اسی بیس پہ لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. وہ موت جس سے دنیا بھاگتی ہے, وہ جا کے اس موت کو گلے لگاتے ہیں کہ یار کل تو مرنا ہے نا, تو آج مر جاؤ, 10 20 30 سال اور زندہ رہیں گے نا, مبارک موت مر جاؤ. یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو شہادت گلے لگانے پر مجبور کر دیتا ہے. اگر پتا چل جائے نا مرنا نہیں ہے, مسجدیں خالی ہو جائیں گی. سمجھ رہے ہو؟ لوگ شراب کباب میں لگ جائیں گے. موت کا تصور, جہاں بہت بڑی ٹینشن ہے وہاں بہت بڑی ٹینشن سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے. تو جب بھی کوئی پریشانی ہو, دین کی راہ میں کوئی مشکلات ہو, آپ نے کیا تسلی دینی اپنے آپ کو؟ سب ختم ہو جائے گا بھائی. وہ جو پیغمبر دنیا میں آئے تھے, ہم پیغمبروں سے اعلیٰ ہو سکتے ہیں؟ نہ, وہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے. انہیں حسرت ہوگی نا کہ سب ہمارے خلاف ہیں, حالانکہ ہم ان کے لیے پیغمبر سے زیادہ کوئی امت کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ پیغمبر بھی کیا سوچتے ہوں گے, بھائی جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. انہوں نے بھی آنا ہے, اللہ وہاں بتا دے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا. تو مسلمان کے لیے سب سے دیکھو, ہمیں غم میں دعا بھی سکھائی گئی ہے, اس میں بھی موت سکھائی گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی غم آئے ہم اللہ کے لیے, جانا کدھر ہے؟ اللہ کے پاس. تو قصہ ہی ختم ہو گیا. کوئی خوش ہو, کوئی ناراض ہے, کوئی خوش ہے, کوئی ٹینشن دے رہا ہے, کوئی ذلیل کر رہا ہے, کوئی عزت دے رہا ہے. عزت دینے والے پہ آدمی اتراتا نہیں ہے, کب تک دے گا عزت بھائی؟